پہلی زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں ایک رسم یہ ہوتی تھی کہ لوگ اپنی بیویوں کو ستانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، ضرر دینے کے لیے مختلف ہیلے اور حربے استعمال کیا کرتے تھے، پھر طلاق پہ طلاق دیتے تھے، 100 طلاق، 200 طلاق، 1000 طلاق، لاکھوں طلاق، بس طلاق دے دی، رجوع کر لیا، طلاق دے دی، رجوع کر لیا، طلاق دے دی، رجوع کر لیا، یعنی اذیت دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ دیکھو، مرد اگر اللہ کا بندہ ہے تو عورت بھی اللہ کی بندی ہے، تو لہٰذا اگر مرد اپنے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے کہیں سے تکلیف مل جائے، تو عورت بھی اللہ کی بندی ہے، اس کو کیوں تکلیف دے رہے ہو بار بار؟ اس لیے اللہ پاک نے طلاق ساری ختم کر دی۔ اس لیے پچھلی آیات میں فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاقیں اب 2 رہ گئی، بس اس کے بعد خیال کرو۔ اگر 2 طلاق کے بعد بھی رجوع نہ کیا شوہر نے، تیسری طلاق لگا دی اور تیسری طلاق دے دی تو ختم، طلاق بائن۔ اور پھر جناب اس کے بعد اگر بیوی چاہے تو نکاح جدید کے ساتھ، مہر جدید کے ساتھ دونوں رجوع کر سکتے ہیں، لیکن بیوی کی مرضی کے مطابق۔ اگر وہ نہ چاہے تو پھر طلاق ہو جاتی ہے اور یہ دونوں الگ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں 28ویں حکم میں کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے چکو النساء، عورتوں کو، اپنی بیویوں کو اگر تم نے طلاق دے دی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پہنچ گئی ان کی مدت، ان کی عدت، یعنی عدت بھی پوری ہو گئی۔ ایک بندے نے طلاق دے دی، درمیان میں رجوع نہیں کیا، اور پھر وہ 3 طلاقیں واقع ہو چکیں اور عدت بھی پوری ہو گئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ فرماتا ہے یاد رکھو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر ان کو روکنا چاہتے ہو تو روک لو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، روک لو ان کو، یعنی بیوی کو روکو، بمعروف، نیکی کے ساتھ۔ کیسے؟ اب تمہارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے نا، رجوع ٹھیک ہے کر سکتے ہو، اتنا اختیار ہے، لیکن اس کی اجازت کے ساتھ۔ اگر بیوی اجازت دے رہی ہے ٹھیک ہے، تو نکاح جدید، مہر جدید کے ساتھ دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے۔ تو اس طرف امسکوہن بمعروف، نیکی کے ساتھ ان کو روک کے رکھو۔ اور اسی طرح فرمایا اور سرحوہن بمعروف، یا ان کو مہلت دے دو، سرحوہن، مہلت دے دو، جانے دو ان کو، بمعروف، نیکی کے ساتھ، وہ بھی نیکی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، کہ دیکھو ہم آپس میں نہیں چل سکتے تھے، اس لیے ہماری جدائی ہو گئی، اب لہٰذا مجھے معاف کر دے، جو مجھ سے غلطی ہو گئی وہ آپ معاف کر دینا، جو آپ کی غلطی ہمیں معاف کر دے، اور تحفے تحائف کے ساتھ، ہدیات کے ساتھ رخصت کر دینا چاہیے بیوی کو۔ تو اس لیے فرمایا اور سرحوہن بمعروف، یا ان کو رخصت کر دو، وہ بھی معروف اور نیکی اور بھلائی کے ساتھ۔ آگے واضح فرما دیا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، مت رو کے رکھو، ولا، اور نہیں، تمسکوہن، روکو، اور نہ روکو ان کو، بیوی کو، ضرارا، ضرر، تکلیف دینے کے لیے مت روکو۔ جیسے جاہلی زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ جناب بس طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، اگلی خوش ہو گئی بیچاری کہ چلو کسی اچھے انسان کے پاس جاؤں گی، شادی کروں گی، وہ پھر اس نے رجوع کر لیا۔ تو اللہ پاک نے یہ سلسلہ ختم کر دیا، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اب تم روک نہیں سکو گے بیویوں کو طلاق کے بعد ضراراً، تکلیف دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم حد سے گزر جاؤ۔ یہ تو حد سے گزرنا ہوا، اللہ پاک نے حد مقرر کی ہے، شوہر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، بیوی کی بھی حد ہوتی ہے، وہ حد مقرر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب وہ جو حد مقرر ہے وہ یہ ہے کہ جب تک وہ تمہاری بیوی ہے، تم نے اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے، اس کو خرچہ دینا ہے، اس کا حق زوجیت ادا کرنا ہے، اور جناب پیار و محبت سے زندگی گزارنی ہے۔ اور اس پر بھی ہے کہ وہ اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اپنے آپ کو سنوارے بنوائے شوہر کے لیے، اور اخلاق سے پیش آئے، اور شوہر کے بچوں کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اور اپنی آبرو اور عزت کی حفاظت کرے، اس پر بھی فرض ہے۔ تو لہٰذا اب چونکہ
تم طلاق دے چکے ہو، اب دوبارہ نہیں رکھ سکو گے۔ اس لیے فرمایا ولا تمسکوہن، ان کو مت روکو ضرارن تکلیف کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم حد سے گزر جاؤ۔ ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا، کچھ لوگ کبھی بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اسلام تو انسان کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اگر وہ انکار کر دے میں نے طلاق نہیں دی ہے، پھر حالانکہ دی ہوئی ہے، تو پھر تو اللہ جانتا ہے نیت کو نا۔ اب وہ تو ظاہری بات ہے، طلاق دینے کے بعد بھی رجوع کر لیتا ہے، تو پھر تو وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا تکلیف دینے کے لیے، تکلیف دینے کی نیت سے رجوع کرے گا، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یا طلاق دے کے مکر جاتا ہے تو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنی جان پر بڑا ظلم کر لیا۔ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ ہاں، غلط کام کر رہا ہے، تو لہٰذا ومن فقد ظلم، یہ نفسہ، یقیناً اس نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔